پھر کہا میراث. غالباً جتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے یہاں میراث کے نام سے ہو رہے ہیں، اگر میں ایمانداری سے ایک جملہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی بات کر رہا ہوں، ایک شیعہ گھر بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ کسی کے مرنے کے بعد میراث صحیح طریقے سے تقسیم ہوئی. اپنے 50 سالہ مجلسی تجربے کو ذہن میں رکھ کے ایک گھر بھی نہیں دیکھا. ہوں گے ضرور، ورنہ دنیا اس طرح چل نہیں رہی ہوتی. اور یہ گناہ کبیرہ، بلکہ قرآن کریم ہمارے بہت سارے پرابلم کی ریزن یہ بتاتا. وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مومن کے اوپر جب روزی تنگ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اپنی غلطی تو دیکھو، یتیم کا حق کھا جاتے ہو اور میراث کے اندر گڑبڑ کرتے ہو. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو میں نے کہا نا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو اس کے اندر جرنلائز بات میں نے کی ہے نا. سارے کے سارے فراڈیے، چیٹر، دھوکے باز نہیں ہیں معاشرے میں، متقی اور پرہیزگار گھرانے بھی ہے. لیک آف نالج، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ جائیداد کس طرح تقسیم ہوتی. مثلا پاکستان میں پہلا تصور یہ آتا ہے کہ اگر کسی کا مکان ہے وہ مر گیا تو اس کی بیوہ کہاں جائے گی؟ مکان بیوہ کا. جبکہ فقہ جعفری کے مطابق وہ مسئلہ جس میں ہمارا ہمیشہ برادران اہل سنت سے اختلاف رہا کہ کسی بھی جائیداد کے اندر، زمین کے اندر بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہے اس بلڈنگ کی ویلیو میں حصہ ہوگا، اصل بلڈنگ میں حصہ نہیں ہوگا. پاکستان میں پہلا کنسپٹ یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے ساری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے فلیٹ لیا، مکان لیا، کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے. بچے تو ٹھیک، بیوی کی بات. اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بھی تصور نہیں. اب یہ لا علمی ہے نا، یہ جان بوجھ کے تو نہیں ہے نا کہ کسی کا حق مار رہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر، شیعت کے اوپر جو اعتراض اہل سنت کی جانب سے ہوتے، ہاتھ باندھ کے نماز ہونی چاہیے، آپ ہاتھ کیوں کھولتے؟ یہ سجدگاہ آپ کی نماز میں کہاں سے آ گئے؟ یہ سر کیوں نہیں دھوتے آپ وضو میں؟ یہ مسح کیوں کرتے ہیں؟ یہ نماز ایسی. روزہ آپ اتنی دیر سے کیوں کرتے؟ مکروہ ہو جاتا، ورنہ تو کاغذ ملے تو کاغذ کھا لیجئے، مگر روزہ اپنے وقت کے اوپر کھول لیجئے. اب یہ جو اعتراضات، ان میں ایک اعتراض یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے شیعت کا. طے شدہ کا مطلب یہ کہ 80% مراجع کا فتویٰ. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی آدمی مرا ہو تو اس کے بعد کہا گیا اس کی بیوہ سے کہ تمہارا اس میں حصہ نہیں. تو پھر کیا کرے؟ اس کو اٹھا کے باہر نکالے. ہر چیز کا حل ہے، لیکن پہلے مسئلہ تو پتہ چلے نا کہ پرابلم ہے کیا، پھر سلوشن. تو میراث، شہزادی نے دوسرا مطالبہ میراث کا کیا تھا. ہمیں پیغام دیا، مسائل سیکھو، مسائل سمجھو، اپنے گھروں میں عمل کرو، تب سیرت سیدہ. اور پھر آخر میں کہا خمس. چلو میراث، ایک حدیث بنا لی کہ میراث ہوتی ہی نہیں رسول کی، تو سید کا حق تو خمس تو ہے نا، وہ دے. اور جب اس نے خمس دینے سے بھی انکار کیا تو اب شہزادی نے کہا چیپٹر کلوز، اب کوئی بات ایسے آدمی سے نہیں ہو.